في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطى. السلام علیکم پیارے بچوں، آج ہم سورۃ الملک کی آیت نمبر 11 اور 12 کریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ۔ انہوں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیا تو لعنت ہے دوزخیوں کے لیے۔ اب یہاں پر دیکھیں آیت نمبر 11 میں کہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جو دوزخی تھے ان کو جب آگ میں پھینک دیا گیا، اس کے بعد انہوں نے اعتراف کیا، اس کے بعد انہوں نے کہا کہ واقعی ہم نے غلطی کی تھی، ہم نے جھٹلایا تھا پیغمبروں کو اور ہم نے غلط کام کیے تھے، نہ ہم نے سنا تھا اور نہ ہم نے عقل سے کام لیا تھا۔ تو اب جو ان کا اعتراف کرنا ہے، اپنے جرم کو ماننا ہے، یہ ان کو کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ وہاں پر کہ جب ان کو سزا سنا دی گئی ہے اور ان کو آگ میں ڈال دیا گیا ہے، دنیا جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے، اب آخرت کا معاملہ شروع ہو گیا ہے۔ اب وہ جتنا مرضی کہیں کہ ہاں ہم اللہ پر ایمان لے آئے، ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کریں گے، اب اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں لعنت ہے، یعنی لعنت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دوری ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو اپنی رحمت کا مزہ نہیں چکھائیں گے، یعنی ان کو عذاب سے رہائی نہیں ملے گی، ان کو اس عذاب میں ہی ہمیشہ کے لیے جلنا پڑے گا۔ تو یہ دیکھیں کہ کتنی بڑی بات ہے، کتنا بڑا عذاب ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس دنیا میں جب انسان کے پاس وقت ہو، جب صحت ہو، جب مال ہو، جب اس کے پاس نعمتیں ہوں، یہاں پر اس دنیا میں ایسے کام کر جانے چاہیے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کی پسند کے ہیں، اللہ کو ناراض کر کے نہیں جانا۔ کیونکہ یہاں پر اگر اس وقت کو استعمال نہ کیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ناراضگی کے کام کیے، تو پھر انسان کے لیے ہمیشہ کا نقصان ہے، اور وہ جو نقصان ہے اس سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچانا چاہتے ہیں۔ اسی لیے پہلے سے ہی ہمارے سامنے ایک نقشہ اللہ تعالیٰ نے کھینچ دیا دوزخ کا اور دوزخ کے لوگوں کا۔ آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان الذین یخشون ربہم بالغیب لہم مغفرۃ واجر کبیر۔ بے شک جو لوگ بنا دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کے لیے بخشش اور بڑا اجر ہے۔ اب دیکھیں دو اپوزٹ لوگوں کی بات ہو رہی ہے، یہاں پر ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نظر نہیں آتے تھے۔ دیکھیں ہم میں سے کسی کو اللہ تعالیٰ نظر تو نہیں آتے ہیں، پھر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کو دیکھے بغیر اللہ کی بات ماننا اور اس بات کا یقین رکھنا کہ میرا ایک رب ہے، وہی مجھے پالتا ہے، وہی مجھے کھلاتا ہے، وہی مجھے ساری نعمتیں دے رہا ہے، اسی کے پاس میں نے لوٹ کر جانا ہے، اور وہی ہے جو تمام جہانوں کا مالک بھی ہے، اور میں نے اس کی کتاب پر عمل کرنا ہے۔ جو یہاں پر اس بات کا یقین رکھ کر اللہ کی بات کو مانے گا، یعنی ڈرنے کا مطلب یہی ہے نا کہ آپ کو یہ بات پتہ ہو کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، میں کوئی ایسا کام نہیں کر سکتی یا کر سکتا کہ جو میرے رب کو ناراض کر دے۔ تو اس ڈر میں پھر آپ ہر اچھا کام کرنے کی کوشش کرتے ہو، گناہ سے بچنے کی کوشش کرتے ہو، تو آپ کو اس کا ریوارڈ کیا ملتا ہے؟ مغفرت مل جاتی ہے۔ مغفرت سے بڑھ کے کوئی نعمت نہیں ہوتی کہ انسان کے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں۔ جو اس نے گناہ کیے تھے اللہ تعالیٰ اس پر اس کو سزا ہی نہ دے، وہ معافی مل جانا، اور وَأَجْرٌ کبیر، بہت بڑا اجر۔ جب اللہ تعالیٰ خود جو اتنے بڑے ہیں وہ کسی اجر کو بڑا کہہ دیں، اس کا مطلب ہے کہ اس سے زیادہ بڑی چیز، اس سے زیادہ پیاری چیز کوئی نہیں ہوتی۔ تو وَأَجْرٌ کبیر، اور یہ اجر ان لوگوں کے لیے ہے جو یہاں پر اللہ کو دیکھے بغیر اس یقین کے ساتھ کہ اللہ موجود ہے اور وہ ہمیں دیکھ رہا ہے اور وہ ہم سے ہر چیز کے بارے میں سوال کرے گا آخرت میں، اس یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی بات مانتے ہیں، اور کبھی کوئی غلطی ہو بھی جاتی ہے تو وہ جان بوجھ کے کوئی گناہ نہیں کرتے، بلکہ اس غلطی کے بعد اللہ تعالیٰ سے رجوع کر لیتے ہیں، توبہ کر لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے پرومس کرتے ہیں کہ اب میں دوبارہ غلطی یا گناہ کے کام نہیں کروں گا۔ ٹھیک ہو گیا؟ جزاک اللہ خیراً کثیرا۔ السلام علیکم۔
بعد الذكر تبارك وقتي وازدادت قوة ذاكرتي